بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اقرأوا القرآن بألحان العربی واصواتها۔ الحمدللہ دروس تجوید قرآن جاری و ساری ہے۔ آج کے اس درس میں ہم بیان کریں گے کہ لحن جلی اور لحن خفی کسے کہتے ہیں۔ تجوید ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کا ڈھنگ یہ علم سکھاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یعنی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سکھاتا ہے یہ علم۔ اس کے مقابلے میں جو غلطیاں کرتے ہیں، اب غلطی کرنے کی اقسام ہیں۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو، اور لحن کے دو قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن جلی واضح غلطی، بڑی غلطی، اور لحن خفی اسے کہتے ہیں چھوٹی غلطی اور معمولی غلطی۔ لحن جلی کے تقریباً 5 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ حرف کو حرف سے بدل دینا۔ مثلا قل هو اللہ احد کو کل هو اللہ پڑھنا ہے، کاف کے ساتھ پڑھنا، معنی بالکل بدل گیا۔ اگر قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ بندہ گناہگار ہو جائے گا۔ اگر نماز پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ دوسری قسم حرف کو بڑھا دینا اپنی طرف سے اور گھٹا دینا۔ مثلا قال ہے لا، حرکات کی جو مقدار ہے نا، آ ای او ہے، بس حرف کو گھٹا دینا بڑھا دینا، یہ لحن جلی ہے، واضح غلطی ہے۔ مثلا کتبہ ہے، کتبا پڑھ لیا تو معنی بالکل بدل گیا، اس ایک نے لکھ دیا لیکن ان دو نے لکھ دیا، یہ معنی ہوگا۔ قال ہے، قالا ان دو نے کہا، قالا ایک نے کہا، ٹھیک۔ تیسری قسم حرکت کو کسی اور حرکت کے ساتھ بدل دینا۔ مثلا الحمد ہے تو الحمد پڑھ لیا، ٹھیک۔ یا مثلا انعمت علیہم ہے، ان پر نعمات جن پر کیا ہے؟ انعمت، آپ نے نعمتیں دی، آپ کی نعمتیں۔ اگر کوئی پڑھے انعمت، ان پر میری نعمتیں، بالکل معنی بدل گیا، یعنی حرکت کو چینج کرنا، یہ کیا ہے؟ لحن جلی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی قسم حرف مشدد، جس حرف پر تشدید ہے اس کو مخفف پڑھنا، ساکن کر کے پڑھنا۔ مثلا یزکا ہے تو یزکا پڑھنا ہے۔ اور آخری جو ہے مخفف کو مشدد، جہاں پہ مخفف ہے، ساکن ہے حرف، اور وہاں پہ اپنی طرف سے تشدید بڑھا دینا۔ مثلا ذکر ہے تو ذکر پڑھ دینا۔ تو یہ اقسام ہے لحن جلی۔ لحن جلی قرآن میں اس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، حرام، بندہ گناہگار ہو جائے گا، کل قیامت کے دن عقاب ہے اس کے اوپر۔ اس نے بیان کیا تھا کہ قاصر و مقصر، آپ کے پاس فیسلٹیز ہونے کے باوجود اگر نہیں جانے، ٹھیک ہے نا، تو سیکھے نہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ مقصر شمار ہوگا، اور پھر قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ بھائی اتنے فیسلٹیز ہونے کے باوجود کیوں نہیں سیکھ؟ تو لحن جلی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس طرح پڑھے گا تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ اگر نماز اس طرح پڑھے گا، حروف کو دوسرے حروف سے بدل دے، یعنی حرکات چینج کر دے، تو کیا ہو جائے؟ نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، یہ حدیث آپ کو یاد ہے کہ جس کی اگر نماز صحیح ہے اس کی دیگر اعمال بھی صحیح ہوں، اگر اس کی نماز بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہے تو دیگر اعمال بھی قبول نہیں ہے۔ تو حرام ہے، اس سے بچنا واجب ہے ہر انسان کے اوپر، نہیں بچے گا تو گناہگار ہے۔ اور آخری قسم لحن جلی کے مقابل میں لحن خفی، یعنی معمولی غلطی۔ یہ کون درک کرتا ہے؟ جو مثلا قراء حضرات ہیں، جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں، وہ اس کو درک کریں گے۔ اور لحن جلی جو واضح غلطی ہے، سب جو ہے نا، جو قاری نہ بھی ہو وہ بھی درک کر لیتا ہے۔ تو لحن خفی جو معمولی غلطی ہے، مثلا ادغام نہیں کرنا، را کو پر پڑھتے نا، را کے اوپر جب زبر ہو تو پیش ہو، اس کو مثلا ترقیق پڑھ لینا۔ مثلا بسم اللہ، اس کو ترقیق پڑھنا ہے، اس نے کیا کر لیا؟ تفخیم پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، تو اس سے معنی بدل نہیں جاتا ہے۔ اس سے بچنا کیا ہے؟ اگر کوئی اس طرح کرے تو مکروہ ہے پڑھنا، بچنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔
تو یہ اقسام لحن جلی کے 5 اقسام انشاءاللہ آپ یاد کریں گے، اور انشاءاللہ ان آگے جو ہے نا باقاعدہ تجوید قرآن کے حوالے سے تجوید کا معنی، حکم اور اسی طرح کیسے حاصل کریں گے، یہ تمام نیکسٹ درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔